سب سے پہلے تو یہ بتائیں سرکار کے بجلی کے بل جو ہیں اب وہ آنے ہیں، حکومت نے بجٹ تو پاس کروا لیا، اگست میں آنے جا کے جولائی کے بل، پھر سیلری جو ہے وہ جو ملنی ہے لوگوں کو 1 اگست کو، وہ بھی ٹیکسز وغیرہ ٹھیک ٹھاک کٹ کے ملنی ہے۔ تو یہ اگست کے مہینے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے تو معاملات مشکل ہونے ہی ہونے، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ایک بحرانی کیفیت نہیں شروع ہو جائے گی جب عوام کا ریئیکشن اگر آتا ہے تو بڑا سٹرونگ آئے گا؟ پھر ایک تو سمر، اس سے پہلے آپ اگست میں بلوں کی بات کر رہے ہیں، جولائی میں جو بل ملے ہیں اس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ کس چیز کا نوٹس لے لیا ہے کہ جی ان آفیشلز کو چھوڑیں گے نہیں جنہوں نے زیادہ یونٹس ایڈ کر کے، مثال کے طور پر 190 تھے اس کو 200 کر کے 200 والا وہ ٹیرف لگا دیا، اینڈ لائک وائز اس کے اوپر۔ تو اب لوگ باہر نکلے، آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور خاص طور پر وہ بالکل لوور مڈل کلاس غریب لوگ تھے جن کے پاس 20,000 15,000 35,000 کے بل آئے تھے۔ تو اب یہ 2 سال پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے۔ اگر آپ 2.5 سال میں اگر آپ اس بیسک چیز کو نہیں پکڑ سکے، اس بیسک چیز کو، تو آپ اتنے بڑے بھاری بھرکم ریفارمز اور وہ سب چیزیں پاکستان کو تبدیل کرنے کی آپ کے پاس کیا اہلیت ہوگی؟ آپ کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ اپریل 2022 میں جب آپ حکومت میں آئے تھے، اور 50 دفعہ ہم سن چکے ہیں، اور اس کے اوپر جب وہ آئے گا، وہ لگ کے ٹیرف جو انکریز ہوا ہے، جو اناؤنس ہو گیا ہے، جس کی کابینہ میں ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ لیٹ می آلسو ٹیل یو، ای سی سی میں وہ نہیں گیا ڈسکشن کرنے کے لیے، جو طریقہ کار ہوتا ہے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، مختلف رائے آتی ہیں، پھر کنونس کیا جاتا ہے کہ کیوں اتنا بھاری بھرکم انکریز کیا جا رہا ہے، پھر کابینہ میں جاتا ہے، کابینہ ڈسکس کرتی ہے، بائی سرکولیشن۔ ابھی آپ عوام پر ایک بم گرا رہے ہیں اور بائی سرکولیشن وہ اپروو کر دیا۔ بائی سرکولیشن میں کسی کی منسٹر کی ہمت ہے کہ وہاں وہ لکھ دے کہ جی میں آئی ڈو ناٹ ایگری؟ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو اپروو ہو گیا۔ یعنی کہ کسی ایک میں ہمت نہیں تھی کابینہ کے وزیر میں جو وہ اعتراض اٹھا سکے کہ وی شوڈ ڈسکس اٹ ان دا کیبنٹ میٹنگ۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے نا، اس میں جو سب سے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، نشانہ بنایا جس طبقے کو، وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ، جو پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جس میں سب سے زیادہ فکر اس وجہ سے ہے کہ بہت برین ڈرین ہوئے۔ ایک تو پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، سب سے زیادہ یہ جو عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام جو ہے وہ کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ ساری سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہیں، کوئی بھی ان کی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ سارے اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے، تحریک انصاف کے اپنے مسائل ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ کون ان کے مسائل کو لیڈ کرے گا؟ کیسے یہ مسائل ان کی بات کون کرے گا؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے لارجلی عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو فیل کیا ہے۔ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہ جس دن بجٹ اناؤنس کیا تھا تو وہ بجٹ سیشن میں موجود نہیں تھے جب وزیر خزانہ بجٹ پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے بھی پتا تھا، شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اینڈ میں آ کے اس پر سٹیمپ کر دیں گے جب بجٹ پاس کرنے کا ہوگا۔ 1-2 میٹنگز ہوں گی سینئر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، جو بھی ایم ایل این کے لیڈر جو ہم نے دیکھا ہو، یا انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں یہ بجٹ پاس ہونے دیں گے، لیکن وہی بجٹ پاس ہوا، بلکہ اس سے بھی سخت کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ بعد میں شامل کی گئی ہیں آخر میں، جس طرح آخری 24 گھنٹوں میں، جیسے یہ پیٹرولیم، جس طرح پیٹرولیم ڈیلرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک غلطی تھی جس کا اظہار کیا گیا پیٹرولیم ڈیلرز کی طرف سے فائنانس منسٹر کو جون کی 10 تاریخ کو کہ جی یہ تو آپ نے بڑا ہی عجیب سا ایک قانون پاس کر دیا، اس میں تو سب مارے جائیں گے۔ ان سے وعدہ بھی کیا گیا کہ جی ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اس اناملی کو، اس کو نہیں ٹھیک کیا گیا۔ اب ایف بی آر یہ کہہ رہے ہیں ان کو، مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انکمپٹنس کا لیول ہے یا جان بوجھ کے ہے کہ جی وہ ابھی ہم کیسے بجٹ تو پاس ہو گیا، ابھی تھوڑا ویٹ کریں۔ اب دس کائنڈ آف تھنگ تو یس پولیٹیکل پارٹیز شوڈ ہیو پروٹیسٹڈ مچ۔ سب سے بڑی پارٹی ہے اپوزیشن کی پاکستان تحریک انصاف، سب سے بڑی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جو دعویٰ بھی کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ عوام ہے پورے ملک کے اندر، وہ پارٹی بھی ظاہر اس وقت اپنے بانی کی رہائی کا معاملہ ہو گیا، الیکشن کے آڈٹ کا معاملہ ہو گیا، وہ ان ایشوز کے اندر گھری ہوئی ہے۔ ابھی تک وہ مثلا اسلام آباد کے اندر ایک جلسہ کرنا تھا، وہ تک نہیں کر سکے۔ تو کیا وجہ ہے تحریک انصاف کیوں ابھی تک عوامی توقعات پہ پورا نہیں اتر پا رہی؟
دیکھیں بالکل آپ کی صحیح بات ہے. ایک وہ تو میں نہیں کہوں گا کہ جو ان کے ٹریبیونلز ہیں، جو کیسز ہیں فیبری کے الیکشنز کے حوالے سے جو ان کی مشکلات ہیں اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، سیملٹینیس ہونا چاہیے نا سارا. لیکن ایک چیز ہے، وہ لائرز ہیں جس طرح سلمان اکرم راجہ ہے یا دوسرے لوگ ہیں، وہ ایڈریس کر رہے ہیں اور وہی کمپٹنٹ ہیں. لیکن یہ جو اکنامک اور فائنینشیل ایشوز ہیں اس کے لیے تو ایک بھرپور ٹیم ہونی چاہیے جو کہ روز نظر آنی چاہیے، جو روز اس چیز کا دفاع کرنا چاہیے. اور خاص طور پر میں نے جس طرح کہا کہ جو ٹارگٹ ہیں، جو سب سے زیادہ سفر کیا ہے اس بجٹ سے، وہ تو اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے ایجوکیٹڈ. یہ وہ ہیں جو 90% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اگر لاہور، اسلام آباد، کراچی وغیرہ شہروں کی آپ بات کریں تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس وقت ایسی سچویشن میں ظاہر سی بات ہے وہ نوکری تو نہیں چھوڑ سکتے. بٹ وہ یہ دیکھنا ضرور چاہیں گے کہ چاہے سڑکوں پر آنا پڑے پی ٹی آئی کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو ضرور آنے کی. یہ جو ابھی وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا ہے، یہ اس وجہ سے لیا وہ جو بیچارے غریب عوام جو آپ کے چینلز والے دکھا رہے ہیں کہ جس کی تنخواہ 50,000 ہے اس کو آپ نے 20,000 کا بل بھیج دیا تو وہ کیسے پے کرے گا؟ سڑکوں پہ تو آنے ہی نہیں دیا جا رہا. زیور بھیج کے تو نہیں کرے گا.